محترم قابل احترام احباب گرامی، خواتین و حضرات، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ایمان باللہ کی تفہیم جو آن لائن کورس چل رہا ہے، محترم جناب ابو زرع عبدالباسط شیخ حافظہ اللہ، جو القمر ٹی وی کے ریسرچ اسکالر اور مدرس ہیں، وہ اس کلاس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیسے طالب علموں نے اس میں کچھ حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ایمان باللہ کی تفہیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ محترم ابو زرع عبدالباسط شیخ صاحب نے عقیدہ واسطہ کی جو کتاب، اس میں جو موضوع ایمان باللہ کی تفہیم جو شروع کیا ہے، وہ کافی انہوں نے آپ کے سامنے گوش و گدار کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے آج میں گفتگو کروں گا توکل کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو عقیدہ واسطے ان کی کتاب ہے، یہ بڑی معتبر کتاب ہے عقیدے کے حوالے سے، اور اسی کے جو پیج نمبر ہے وہ 94، پیج نمبر 94، وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اس آیت سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ آج کی کلاس کا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، جو عقیدہ واسطے ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ بڑی معتبر ہے، اور عقیدے کے حوالے سے اہل علم کے اندر بڑی مقبولیت یہ رکھتی ہے یہ کتاب۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کتاب کیسے لکھی گئی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ کے پاس گئے، اور بادشاہ نے ان کی ذہانت کے، ان کی فطانت کے بڑے قصے سنے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا، اگر تم نماز عصر سے لے کے مغرب تک جو درمیان کے اندر جو فاصلہ ہوتا ہے، جو وقفہ ہوتا ہے، اگر اس کے درمیان تم عقیدے پر کتاب لکھ دو تو میں تمہیں مان لوں گا کہ تم واقعی امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہو۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اتنی کو ذہانت اور فطانت اور صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ شیخ الاسلام نے اپنے قلم کو اٹھایا، اور سبحان اللہ، عقیدے کے جو موتی پروئے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ عقیدے پر لکھتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ واسطے کی صورت کے اندر ان کی کتاب کو اہل علم کے درمیان مقبولیت سے نواز دیا۔ یہ تھا پس منظر عقیدہ واسطے کا۔ اور ہم پڑھتے ہیں وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، صفحہ نمبر 94 ہے، اور آیت نمبر 4 ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ذات پر توکل رکھو، علی الحی، جو زندہ ہے، قائم ہے، دائم ہے۔ پچھلی سورت جو آیت الکرسی گزری ہے اس میں بھی یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی، وہاں بھی اللہ کی یہ صفت۔ آپ یہ سمجھ لیں الحی القیوم، یہ دو اللہ کی صفات ہیں، اور دونوں اللہ کی دائمی صفتیں ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ اللہ کی دونوں دائمی صفتیں ہیں۔ وتوکل علی الحی، یعنی اس ذات پر توکل رکھو جو زندہ اور قائم ہے، قیامت تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ الذی لا یموت، آگے اللہ نے اس کی وضاحت خود کر دی کہ الذی لا یموت، وہ ذات، وہ پروردگار کہ جس کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی قرآن مجید کے دوسرے نصوص کو اگر دیکھا جائے تو اس آیت کی تشریح جو سورۃ الرحمن ہے اس کی ایک آیت سے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل من علیہا فان، کہ ہر سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گا تو تیرے رب کی ذات اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، باقی کوئی ذات باقی نہیں رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ توکل کہتے کس کو ہیں؟ وَقَالَ شَيْءٌ إِلَى غَيْرِهِ، توکل یہ ہے کہ انسان نفع اور نقصان کا مکمل کامل اعتماد صرف ایک اللہ کی ذات عالیہ پہ رکھے۔ ذات عالیہ پر اعتماد رکھنے کے ساتھ ساتھ جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرے۔ اسباب کو ترک کر دینا یہ توکل کے منافی ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، اب اس نے روزی کمانی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پہ کامل توکل رکھتا ہوں اور کامل ایمان رکھتا ہوں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو یہاں توکل کی جو بحث لے کے آئے یہ بڑی جامع ہے، اور یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ مقصد تھا ایمان باللہ، موضوع چل رہا ہے ایمان باللہ کی تفہیم، اللہ پہ کامل ایمان ہو جائے۔ تو جب تک آپ کا اللہ پہ کامل توکل نہیں ہوگا تو ایمان تب تک تو ہو نہیں سکتا۔ یعنی شرط یہ ہے کہ اللہ پر کامل ایمان تبھی ہوگا کہ جب اللہ پہ آپ کامل توکل رکھیں گے، اور اس کے ساتھ آپ دنیا کے اسباب کو بھی اختیار کریں گے۔ ایک ہوتا ہے تحت الاسباب اور ایک ہوتا ہے فوق الاسباب، یہ دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کو روزی کی تلاش ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کر کے گھر بیٹھ جاتا ہوں،
نہ تو اپنے ہاتھوں کو ہلاؤں گا نہ اپنے پاؤں کو ہلاؤں گا، اپنے جسم کے کسی حصے کو مشقت میں نہیں میں ڈالوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ آسمان سے پیسوں کی بارش کر دے، رزق کی بارش کر دے، تو یہ فضول بحثیں ہیں۔ تو یہ اعتماد، یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے منافی کام ہے۔ اللہ پہ توکل یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کا عزم کرنا ہے اور عزم کے ساتھ ساتھ ارادہ کر کے آپ نے اس کام کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ اگر روزی کی تلاش ہے تو روزی کی تلاش آپ نے گھر بیٹھ کے نہیں، بلکہ باہر نکل کے اس کے لیے اسباب اختیار کر کے، جو روزی کمانے کے آلات ہیں، جو اسباب ہیں، جب آپ دنیا کے لحاظ سے اس کو استعمال کریں گے، آلات کو اور اعضاء کو مشقت میں ڈالتے ہوئے اسباب اختیار کر کے، نفع جو آگے سے ملنا ہے اور جو آگے سے نقصان ملنا ہے، خرید و فروخت بیع کے اندر جو نقصان بھی ہوتا ہے اور پرافٹ بھی ہوتی ہے، اس دونوں میں آپ کا ایمان اللہ کے اوپر پختہ اور کامل ہونا چاہیے، اس کو توکل کہتے ہیں۔ تو اس لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس لیے توکل کی بحث لے کے آئے ہیں، کیونکہ ایمان باللہ کی تفہیم تب تک ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک انسان کا توکل اللہ کی ذات پر کامل نہ ہو جائے۔ اللہ کی ذات پر اگر آپ کا توکل کامل نہیں ہے تو آپ ایمان باللہ کی تفہیم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بہت ہی جامع موضوع ہے۔ اور اسی کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں کہ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نام 99 ہے، 99 اللہ کے نام ہیں، اور جو بندہ اس ناموں کو یاد کر لیتا داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اس کا معنی مفہوم کیا ہے، صرف اللہ کے ناموں کو یاد کر لینا، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، الحی ہے، القیوم ہے، الرزاق ہے، ذو القوۃ المتین ہے، یعنی اللہ کے ناموں کو صرف یاد نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ناموں میں جو تفہیم ہے، اللہ کے ناموں پر غور و فکر کر کے اور تدبر کر کے جو اس سے فہم حاصل ہوتا ہے آپ نے وہ حاصل کرنا ہے۔ یعنی الرزاق جو اللہ کا نام ہے، یعنی اس سے آپ کا کامل اعتماد یہ ہونا چاہیے کہ رزق صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ مجھے جو میرا باس ہے وہ مجھے روزی نہیں دیتا، جس کے لیے میں نوکری کر رہا ہوں، باس کے لیے جو اس کی پارٹنرشپ ہے اور جو اس کی کمپنی ہے، جس کمپنی کے لیے میں نوکری کر رہا ہوں، وہ کمپنی مجھے روزی نہیں دیتی۔ روزی دینے والا صرف ایک الرزاق ہے۔ یہ اللہ کے نام پر کامل اعتماد اور مکمل یقین ہے۔ اور یہ پیدا کب ہوگا کہ جب آپ اللہ کے اسماء و صفات کو عملی جامہ پہنائیں گے، تفہیم کے ساتھ فہم حاصل کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الاول، وہ اول بھی ہے۔ یہاں اول سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی پیاری شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ الاول، وہ اول ہے، یعنی جو انسانیت سے پہلے کی چیزیں تھی اللہ اس کو بھی احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی انسان سے اور اس دنیا سے پہلے جو چیزیں تھیں اور جو اس دنیا سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہیں وہ چیزیں۔ اور آگے فرمایا والآخر، اور آخر بھی ہے۔ آخر کیا ہے؟ یعنی قیامت تک جو حالات ہوں گے، قیامت تک جو معاملات ہوں گے، قیامت تک جو ذرائع پیدا ہوں گے اور قیامت تک جو واقعات، جو حالات آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخوبی واقف ہے۔ یہ ہے اصل هو الاول والآخر۔ آگے فرمایا والظاہر والباطن، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، کہ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو سینوں کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کہ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ کل قیامت کے دن سینوں کے رازوں کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وما تعلنو، یعنی جو انسان اپنے دل کے اندر چھپاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں باطن، باطن چیز ہوتی ہے جو اندر چھپی ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو آہ و پکار ہے، جو خواہشات ابھی ابھر رہی نہیں ہے، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ اور ایک ہے الظاہر، جو ظاہر کام ہو رہا ہے، تو ظاہر کام ہونے سے پہلے جو کام ہونا تھا اللہ کو اس کام کا بھی پتہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت اور ایک اللہ تعالیٰ کی علم کا ایک کرشمہ اور نظارہ اللہ نے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کے بارے علم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کے بارے علم رکھنے والا ہے۔ وہ کیسے علم رکھنے والا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علم بھی رکھتا ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی ہے۔ اب حکمت کس لحاظ سے ہے؟ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بعض اوقات بڑا اوجل،
بعض اوقات انسان بڑا جلد پسند ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لقنوط، انسان ناشکرا بھی ہے اور انسان جلد باز بھی ہے، یعنی جلد بازی کے اندر غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو حکمت والی ذات ہے وہ کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں اللہ نے ایک کنسپٹ پوری انسانیت کے لیے پیدا یہ کیا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ جن چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں اللہ اپنی حکمت کو ظاہر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں اپنی حکمت کو اس طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کے نزدیک وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، تم لوگوں کے نزدیک وہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، مگر اصل میں وہ تمہارے مستقبل کے لیے، تمہارے فیوچر کے لیے وہ چیزیں اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی حکمت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلیم الخبیر، اللہ خبر بھی رکھتے ہیں، کہ جس طرح اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ خبیر، خبر رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کی خبر رکھتا ہے، جو ہوا ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، جو ابھی تک ہوا نہیں ہے، جو قیامت تک معاملات روح پرویز ہوں گے اور جو ابھی طے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ان معاملات کی بھی خبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اور جو زمین کے اندر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما یخرج منها، اور جو زمین سے نکلتا ہے سٹے کی صورت کے اندر، گندم کی صورت کے اندر، فصل کی صورت کے اندر، یا کسی بھی چیز کی صورت کے اندر، اللہ اس سے واقف ہے کہ کیا زمین سے نکلنا تھا، کسان نے کیا بویا ہے اور کسان اب کیا نکالے گا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ وما یعلم ما یلج فی الارض، یہاں جو صیغہ ہے ماں کا وہ اسم موصول ہے، اسم موصولہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں وضاحت یہ کر رہے ہیں یعلم، وہ جانتا ہے ما یلج فی الارض، جو زمین کے اندر بویا ہے، وما یخرج، اور جو نکالا جائے گا، وما ینزل من السماء، جو آسمان کی طرف گیا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے جو علم غیب کی صفت ہے۔ یہاں بات ہو جاتی ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اللہ کی صفت بیان کی، سورۃ الاخلاص کے اندر صفات بیان کی، اور اسی طرح آیت الکرسی کے اندر صفات بیان کی، اور اسی طرح وتوکل علی الحی الذی لا یموت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے جو اسماء ہیں اس کا ذکر کیا، یہ کیوں ہے اللہ کے اسماء اور اس کی حکمت کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے الحکیم ہے، الخبیر ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، اور اللہ کیسے جاننے والا ہے، اور اللہ ہر چیز پر کیسے احاطہ رکھنے والا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کی خبر کیسے ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علم غیب کا مسئلہ، جو امت کے اکثر لوگ جن کا تو ایک عقیدہ ہے، ایک مسالک ہے جو جس گروہ کی طرف گیا، ان کا تو یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ علم غیب اللہ کے ساتھ بھی خاص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خاص ہے، انبیاء کے ساتھ بھی انہوں نے خاص کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو انبیاء کے ساتھ جو غیب بنایا جاتا ہے اس کی کلی طور پر اللہ نے نفی کر دی، اور اپنے غیب کا اللہ تعالیٰ نے ثبوت بھی دیا اور ثابت بھی کیا۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کی کنجیاں ساری کی ساری صرف رب العالمین کے پاس ہیں۔ اب رسول اللہ کے پاس اگر غیب ہوتا تو یہاں تخصیص کر دی جاتی کہ محمد رسول اللہ کے پاس بھی ہیں، انبیاء کے پاس بھی ہیں، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں کلی غیب کی، جو غیب کا علم جو انبیاء کے پاس جو ایک مسالک کا ایک عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی مکمل نفی کر کے جو باطل عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ثابت کیا اپنی صفت کو، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اس کے سوا کائنات کے اندر کسی کے پاس کلی غیب کا علم نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے جو آپ موضوع پڑھ رہے ہیں ابو عبد الباسط شیخ صاحب سے، جو مدرس ہیں ہمارے، آپ ان سے موضوع پڑھ رہے ہیں ایمان باللہ کی تفہیم شرح عقیدہ واسطہ کی روشنی کے اندر، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان باللہ کی تفہیم تب تک آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک اللہ کی صفات کو آپ نہ سمجھیں، جب تک آپ اللہ کے اسماء کو نہ سمجھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، ربوبیت کو آپ نہ سمجھیں گے، تو تب تک آپ ایمان باللہ کی تفہیم کو مکمل کما حق ہوا آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ کی تفہیم کا فہم ہمیں آ جائے تو پھر ضروری ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے خبر ہو، اللہ کی صفات کے بارے خبر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفتیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے،
یعنی اللہ کی صفت کیا ہے کہ کلی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کلی غیب کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو تری کے اندر چیزیں ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی آسانی کے ساتھ اگر آپ کو بتایا جائے جو زمین کے اوپر چھپائے ہیں یا کسی بھی اشیاء سے متعلق ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے اور بخوبی جانتا ہے، اور جو سمندر کے اندر جو مخلوقات پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا گرتا ہے تب تک نہیں گرتا کہ جب تک اللہ کے علم میں نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ایک اپنے علم کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا تو ایسا علم ہے کہ ایمان باللہ کی تفہیم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ درخت سے پتا ابھی تک جھڑتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہ وہ ہو۔ یعنی کوئی ایسا پتا نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ یا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنی صفت بیان کی ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درخت کے اوپر سے جو پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پتے سے بھی واقف ہے کہ اس نے کیسے گرنا تھا، کس موقع پر گرنا تھا، اور کس لمحے اور کس وقت میں گرنا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندر دانے ہیں، اللہ اکبر، جو کسان سٹے کی صورت کے اندر، گندم کی صورت کے اندر زمین کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسان کو نہیں ابھی پتا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، جو زمین کے اندر دانے ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں، دنیا والوں سے اوجھل ہے، دنیا والوں کو نہیں پتا کہ زمین کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اندھیروں کے اندر ہمیں پتا ہے کہ زمین کے اندر کیا بویا ہے، فی ظلمات، اندھیروں کے اندر۔ اور فرمایا الا فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری باتیں واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں واضح کتاب سے دو چیزیں مراد ہے، اس سے تقدیر بھی لے سکتے ہیں، اور تقدیر کے علاوہ کلام الہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے کتاب، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، یعنی مونس، یعنی کوئی بھی حاملہ جو عورت ہوتی ہے اگر اس کا بچہ مونس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، وَلَا تَضَعُ، حالانکہ وہ ابھی تک حمل نہیں جنتی، ابھی تک بچہ پیدا نہیں کرتی، إِلَّا بِعِلْمِهِ، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ابھی تک وہ بچہ دنیا میں نہیں آتا، مگر اللہ فرماتے ہیں إِلَّا بِعِلْمِهِ، مگر ہمارے علم کے مطابق ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیا رحم ہے، اس کے پیٹ کے اندر مذکر ہے یا مونس ہے۔ اگر آج کے دور کے اندر الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے رحم کے اندر مذکر ہے یا مونس ہے، یہ جو آج کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو حاملہ خواتین یہ چیک اپ کرواتی ہیں، اور چیک اپ کے دوران یہ بتا دیا جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ اس کے رحم کے اندر مذکر ہے یا مونس ہے، مگر یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض مشاہدے بھی ہمارے سامنے ہوئے ہیں کہ وہ جو الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہوتا ہے رحم کے اندر کہ اس کے اندر مذکر ہے، حالانکہ ڈاکٹر اپنی تحقیق کے مطابق جو الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے وہ تو اپنی تحقیق کے مطابق مکمل شواہد کی بنا کے اوپر وہ کہہ دیتا ہے کہ مذکر ہے، مگر جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ مونس ہوتا ہے۔ تو کیا فرق لگایا جائے گا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو قرار دے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ بِعِلْمِهِ، کہ جو بھی مذکر ہو یا مونس ہو اللہ تعالیٰ کو اس کو علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مذکر ہے یا مونس ہے، مگر جو ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے وہ حتمی نہیں ہے، حتمی فیصلہ اللہ کا ہے۔ کہ جس طرح رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، کہ اللہ تعالیٰ بارش کو بھی جانتا ہے کہ کب برسانی ہے، کس موقع پر برسے گی، اور قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور اللہ فرماتے ہیں یہ تمام صفات کو بیان کر کے اور اپنے علم کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا، یہ بات جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کے اوپر احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں بھی ایک عقیدے کی جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کی نفی فرما دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ وحدت الوجود کی بھی نفی فرما دی۔ وہ کس طرح نفی فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مگر اس پہ فرق کرنے والی ذات ہے۔
ذات کے لحاظ سے تو اللہ عرش پر ہے، ذات کے لحاظ سے یہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نصوص ہیں اس میں اگر آپ نصوص پڑھیں تو واضح یہ فرمان آپ کو پتہ چل جائے گا، الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی استوا ہوتی ہے کسی چیز کا ٹھہرنا، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر مستوی ہیں، مگر جو اللہ کا علم ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو وضاحت سے کے ساتھ سمجھایا ہے انسانیت کو، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کے اوپر احاطے کیے ہوا ہے، کیونکہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے اس آیت سے وحدت الوجود کے عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، مگر اللہ کہہ رہے ہیں میرا علم ہر جگہ حاضر ناظر ہے، میری ذات ہر جگہ نہیں ہے، میری ذات تو الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو یہ آپ کے سامنے آیات پیش کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں گفتگو ہوئی اور وحدت الوجود کے جو عقیدے کا رد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے عقیدہ واسطیہ میں جو ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جہاں لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے فیض یاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔